السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش باش رکھے، سیدھے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ دوسروں کی ہدایت کا سبب بھی بنیں، آمین۔ چلیے میرے پیارے بچوں، آج سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آیا نمبر 4 اور 5 کریں گے سورۃ القاریہ کی۔ سب سے پہلے ہم کیا مانگتے ہیں؟ دعا اللہ تعالیٰ سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن، یکونو، ہوں گے، الناسو، لوگ، کل فراش، ٹڈیوں کی طرح، المبثوث، بکھری ہوئی، وتکونو، اور ہوں گے، الجبالو، پہاڑ، کالعہن، روئی کی مانند، المنفوش، دھنی ہوئی۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دن کی تصویر دیکھ سکیں، کیسے لوگ زمین میں سے نکلیں گے۔ اتنے سارے لوگ زمین میں دفن ہیں، شروع سے لے کے آخر تک کے لوگ، ایک ہی جگہ پہ کئی لوگ دفن ہیں۔ اس دن، قیامت کے دن، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سور ایک بگل کی طرح ہے، اور اس کی آواز پہلی جب سنیں گے نا، پہلے بگل کی آواز، تو سارے کے سارے جو اس وقت زندہ بھی ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور دوسری سور کی آواز کے ساتھ ہی وہ سب کے سب لوگ زمین سے نکل آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک اور زندگی دے گا، اور چونکہ وہ سب ایک ہی وقت میں نکلیں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، تو وہ ایسے لگیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ کبھی آپ نے یہ سین دیکھا ہے کہ جب بہت زیادہ ٹڈیاں آئی ہوں تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور کتنی زیادہ ہوتی ہیں؟ اسی طرح اس دن لوگ بھی بھاگیں گے سور کی آواز جدھر سے آ رہی ہوگی اس کی طرف، اور زمین ویسی نہیں ہوگی جیسے اب ہے۔ کبھی آپ نے پہاڑوں کی سلسلے دیکھے ہیں؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے پیارے بچوں کہ پہاڑوں کا سلسلہ ایک ملک سے شروع ہوتا ہے اور اتنا لمبا ہوتا ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ پہاڑ بہت بڑے، سخت اور بڑے سالڈ ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں نے ان کے بیچ میں سے کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے تو وہ پھر ڈائنامائٹ کو یوز کرتے ہیں، اور تب پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور پھر بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سے راستہ بنائیں۔ لیکن قیامت کے دن پہاڑ اس طرح ٹوٹ پھوٹ جائیں گے کہ وہ گرد کی طرح ہوں گے، اور بہت ہی سافٹ اور ہلکے پھولے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ ہر چیز دنیا کی اپنی شکل بدل لے گی، اور انسان اپنے نتیجے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے، کچھ لوگ فیل ہو جائیں گے، اور پاس ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کی ہدایات پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو قیامت کے ایک نام کے بارے میں بتاؤں گی، تو آج کا نام ہے یوم الدین۔ یوم الدین کا مطلب ہے جزا اور سزا کا دن۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے جو بھی زندگی میں کیا ہوگا اس کو واپس ملے گا۔ اگر کسی نے اچھا کیا تو اس کو اچھا واپس مل جائے گا، اگر اس نے برا کیا ہے تو برائی اس کو واپس مل جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیج بونے کی طرح، کہ اگر آپ نے کسی کڑوی چیز کا بیج بویا تو کڑوا پھل ہی نکلے گا، اور اگر آپ نے آم یا کسی میٹھی چیز کا بیج بویا تو وہی پھل، میٹھا پھل ہی نکلے گا۔ سب نیک اعمال جو آپ کرتے ہیں نا پیارے بچوں، وہ آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام سے دوسروں کی مدد کر رہے ہوں، فائدہ پہنچا رہے ہوں، مگر اصل میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے کہیں یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ مجھے واپس مل جائیں گے اور یہ مجھے فائدہ دیں گے۔ اگر آپ اس طرح سوچ کے نیکیاں کریں گے تو نیکیاں کرنی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جیسے میرے پیارے بچوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کہیں کہ یہ نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ امی ابو کی مدد کر رہے ہیں، امی ابو تو خوش ہوں گے، لیکن آپ کا یہ کام آپ کے لیے قیامت کے دن آسانی پیدا کرے گا۔ اسی بات سے مجھے ایک بہت مزے کی کہانی یاد آئی۔ ایک بلڈر تھا،
وہ لوگوں کے لیے گھر بناتا تھا اور ٹاؤن ہاؤسز بناتا تھا. تو اس نے ایک کانٹریکٹ لیا جس میں اس نے بہت سارے ٹاؤن ہاؤسز بنانے تھے. تو جب اس نے سارے ٹاؤن ہاؤسز بنا لیے اور اپنی کتابیں بند کر دیں، سارا کام پیک کر دیا، اور جب اس بندے کو بتایا جس نے کانٹریکٹ دیا تھا، تو اس کانٹریکٹر نے کہا آپ ایک اور گھر مجھے بنا دیجئے. اس نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں اور نہیں گھر بنا سکتا، میں اپنے سب کچھ چیزیں پیک کر چکا ہوں. لیکن اس نے اصرار کیا اور اس نے کہا کہ پلیز پلیز آپ مجھے ایک اور گھر بنا دیں. اب جب اس کے ذمہ یہ پڑ گیا تو اس نے سوچا کسی کا گھر ہے جیسے تیسے بناؤں. اس نے ہر ادھر ادھر سے جو چیز ملی وہ لگا دی، اور جب وہ گھر مکمل ہو گیا تو یہ اس کانٹریکٹر کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ یہ لیں چابی. جب اس نے چابی دی تو کانٹریکٹر نے واپس چابی اس کے ہاتھ میں رکھ کے بلڈر کو کہا یہ گھر آپ کے لیے. اب اگر یہ اس کو پہلے پتا ہوتا میرے پیارے بچوں کہ یہ گھر وہ اپنے لیے بنا رہا ہے تو وہ کتنی خوبصورتی سے اس گھر کو بناتا اور کتنی مہنگی مہنگی چیزیں اس کے بیچ میں لگاتا. لیکن اس نے سوچا یہ کسی دوسرے کے لیے ہے تو اس نے ہر اچھی بری چیز لگا کے اس کو ختم کیا. پیارے بچوں، اسی طرح سے سارے نیک اعمال جو آپ کرتے ہیں وہ واپس آپ کو لوٹائے جائیں گے. کوشش کر کے ان کو بہترین طریقے سے ادا کریں. ٹھیک؟ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.